الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی ہے. حب نبی لحم کا لخمی جسم کا جسمی فرق نہیں. ماں پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ
اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد حضرات جی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو، رجب المرجب شریف دا پہلا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ اس عزت و شرف والے دن دا صدقہ عالم اسلام دی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کشمیر، بوسنیا، چچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ، برما دے تمام مظلوم مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خزانے چو مدد فرمائے۔ اج دی جمعۃ المبارک دے موقع دوتے زکوٰۃ، صدقات و خیرات دے حوالہ نال چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ارکان اسلام تو تمام مسلمان واقف نے۔ ارکان اسلام دے 5 رکن نے اور رکنہ تے عمل کرنے والا شخص اللہ اور اللہ دے رسول دی قربت حاصل کر لیندے۔ سب تو پہلا کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، صاحب مال ہوئے او دے اتے زکوٰۃ اور حج ادا کرنا لازم۔ قرآن کریم نے 700 تو زائد مرتبہ نماز دی طرف رغبت دلائی ہے اور 40 تو زیادہ مقام نے جتھے زکوٰۃ دا تذکرہ ہے۔ نماز بھی فرض ہے، صاحب مال تے زکوٰۃ کڈنا بھی فرض ہے۔ قرآن کہہ رہی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دور حاضر کے اندر مسلمانہ دیاں مساجداں بہت کم آباد نے۔ سینما گھر، کلب خانے، شراب خانے، تماش بینی، اریانی تے فحاشی دے اڈے بہت آباد نے، جبکہ آباد کرنے والی جگہ ہے اللہ دا گھر۔ اللہ دا گھر ایسے صورت وچ ہی آباد رہ سکتا ہے کہ اتھے نمازیاں دی کثرت ہوئے۔ مسجد بنان والے اپنی عقیدت، محبت، عشق مصطفیٰ دے اندر لبریز اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے مساجد بڑی خوبصورت بنا رہے ہیں، لیکن اہلیان علاقہ، قرب و جوار چ بسن والے لوگ، انہوں دی توجہ مساجد دی طرف نہیں، لیکن کلب نو آباد کیتا جا رہی ہے، شراب خانے، فحاشی دی اڈے، انہوں دی رونقاں شب روز او دے وچ اضافہ ہے۔
یعنی کہ ایسے لوگ اپنے واسطے بربادی نو خود دعوت دے رہے ہیں اور انہاں واسطے آسانیاں نے جنہاں نے اللہ دے گھراں نو آباد فرمائے ہیں. نماز دی صورت اندر، قرآن دی تلاوت دی صورت اندر، ذکر و اذکار دی وظائف دی صورت اندر بیٹھ کے مسجد اندر مشغول رہنا، یہ خدا دا قرب حاصل کرنے دے مترادف ہے. مساجد وچ بیٹھ کے ذکر کرنا، اسی طرح دور حاضر دے اندر زکات کا جڑا معاملہ ہے، مسلمان دور حاضر کے اندر اگر ایک سال ہر مسلمان اپنے نصاب دا صحیح مکمل حساب کرے، اپنے مال دا صحیح حساب کرے تو پوری زکات کٹ دین. صرف ایک سال پاکستان دے لوگ اگلے سال پاکستان وچ زکات لین والا روی کوئی نہ، زکات نہیں پوری کٹ دے. تاجر برادری، دیگر زمراء پریشانیاں چ مبتلا ہو جان تے گھر دے اندر طرح طرح دیا پابندیاں دا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ پابندی کے صورت وچ کہ مالی حالات بڑے خراب ہو گئے، فلاں گھر جڑا راشن دیندا ہے اس راشن دے اندر یا کمی واقعہ کر دیو یا بند کر دیو، فلاں مساجد جڑا حصہ جاندا ہے انہوں نصف کر دیو یا بند کر دیو، فلاں مدارس کے اندر جڑا ہر ماہ ساڈا حصہ جا رہی ہے انہوں نصف کرو یا بند کر دیو. غریباں، یتیماں، مسکیناں، طلباء دا حصہ جڑا ہر ماہ جا رہا ہے انہوں نصف کر دیتا گیا یا بند کر دیتا گیا. یہ نہیں سوچیا کہ میرے گھر کے اندر 4-5 گڈیاں کھڑیاں نے، اگر انہاں گڈیاں چ 2 فروخت کر دیتیاں جان، تیل دی بھی بچت، پیسہ بھی محفوظ ہو جائے گا، کاروبار دا حصہ بن جائے گا. دیگر اضافی چیزاں نو فروخت کر دیتا جائے یا اپنی ذاتیات تے ضرورتاں کم کر دیتیاں جان، نیکی دی طرفوں پیچھے جا رہے ہیں. گھر دیاں اپنی ضرورتاں اتھے ہی فضول قسم دیاں بھی موجود رہن گیاں، لیکن افسوس کہ اس نو خبر نہیں کہ اللہ دی راہ تے خرچ کیتیاں، زکات مکمل ادا کیتیاں، صدقات و خیرات کیتیاں، کمی واقعہ نہیں ہونی بلکہ اللہ دی طرفوں رحمتاں دی صورت وچ اضافہ ہی واقعہ ہونا. لوگاں دے زمراء تے مصیبت آ جائے، لوگ نیکی دی طرفوں ہاتھ اپنا گھٹ لیندے نے، لیکن صوفیاء، اولیاء، کاملین، واصلین، محبین، اہل اللہ، اللہ والے، نبی، پیغمبر، رسول مصیبتاں تے پریشانیاں گھیرے چ لے لین تے او اپنا مزید مال اللہ دی راہ تے خرچ کر دینے کہ اس خرچ کرن دی وجہ نال ساڈے تو مصیبتاں ختم ہو جان گی. اور واضح طور تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الصدقہ تو رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاواں نو ٹال دے. اگر صدقہ دیتا جائے
وہ بلاواں نو ٹال دیندا تے جڑا اپنے مال چ پورا نصاب کر کے حساب کر کے زکات پوری ادا کرے او دے تے رب دیاں رحمتاں تے برکتاں دا کنا نزول ہوئے گا. زکات حضرات گرامی دور حاضر دے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت عروج پکڑ چکے ہیں. اے جڑا فتنہ ہے اس فتنے دی دور حاضر دے مسلمانوں نو سمجھ نہیں آ رہی اور فتنے دے اندر فتنہ پیدا کرنے والے بے سمجھ یا جان بوجھ کے وہ سمجھنا نہیں چاہتے صرف اپنی نمود و نمائش پیش کرنا چاہتے ہیں یا پیش ہونا چاہتے ہیں. محفل نعت جد کے ساڑھے کو 30 سپاریاں دا قرآن اللہ دی کتاب موجود ہے. محفل نعت دی صورت اندر نہ نماز دا درس نہ زکات دا درس نہ روزے دا درس. محفل نعت دی صورت دے اندر نہ غریباں دے متعلق ہمدردی دا درس نہ یتیماں دے نال پیار دا درس نہ اپنے والدین دی محبت دا درس. محفل نعت دی صورت دے اندر یعنی کہ قرآن کریم دے کسے پہلو تے درس ہی نہیں دیتا جاندہ. امت کے اندر صرف شعر و شاعری نعت خوانی دی صورت اندر ساری رات وہ بھی دف دی صورت اندر ڈھول دی صورت اندر اور لوگاں نو دین تو دور کرن دی ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اے دے اندر یہود و نصارہ دا بڑا حصہ ہے. لوگ سمجھن گے کس طرح بھائی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ محفل نعت خوب طریقے سے اس کا اہتمام کرو. اگر تم نے وہاں پر کسی عالم دین کو بلا کر خطاب کرایا تو لوگ قرآن سمجھیں گے فرمان سمجھیں گے. ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا کر دی گئی تو یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. ہم نے ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. اس سے بڑھ کر اور یہود و نصارہ کی کیا چال ہو سکتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. اگر یہ قرآن کی طرف مائل ہو گئے فرمان نبوی کی طرف مائل ہو گئے تو یہ تو جمع ہو جائیں گے. یہ پاکستان کے مسلمان دنیا کی ہر چیز کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں جھٹلا سکتے. تو قرآن ہمیشہ مسلمانوں کو محبت کا درس دیتا ہے. لہذا اگر محفل نعت میں قرآن کریم کی صورت میں محبت بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور کا فرمان بیان کیا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ جمع ہو گئے تو پوری دنیا کے کافر زیر ہو جائیں گے. لہذا محفل نعت کو تقویت دے کر رکھو مسلمان آپس میں جمع نہ ہو جائیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کہیں قرآن و فرمان سن نہ لیں ان کے اندر اثر نہ کر جائے یہ اس کی طرف مائل نہ ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ بہت بڑا فریضہ ہے مسلمان کے اوپر ادا کرنے کے لیے. یہ انتہائی ضروری عمل ہے. ہمارے پاکستان میں ہوتا کیا ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. میرا کام ہے صرف نشاندہی کرنا اور مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانا کہ اصل جو کام ہے جو قرآن اور فرمان نے ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور جو ہمارے ہاں رسم و رواج کی صورت ہے اس کو ہم نے اپنا لیا ہے.
نعت مصطفیٰ اس کی کون مخالفت کرے گا؟ کوئی بدتاری ہوگا؟ نعت تو کافر بھی پڑھتا ہو، جب تک وہ پڑھے گا ہمیں ایک ایک لفظ پیارا لگے گا، ہمارے حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ لیکن طور طریقے سلیقے ان سے اختلاف ہے کہ ہمارے ہاں، میں نے بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے، میرا ان سے بڑی قربت ہے، میں نے دیکھا ہے محفل نعت کروانے والے نعت خواں کی فیس بھی دیتے ہیں، ایک نہیں 5 5 10 10 نعت خواں ہوتے ہیں، اس کی فیس بھی پے کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہزاروں نوٹ نچھاور کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے تو زکوٰۃ ڈالتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، محفل نعت کرانا ضروری ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ اس کے اوپر توجہ دے بھائی جان، میں اہل سنت کا ایک ذمہ دار خطیب ہوں، کل خانی 10واں ساتہ چہلم یہ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، طاقت ہے تو کر لو، نہیں طاقت تو ضروری نہیں، اگر طاقت رکھتے بھی ہو تو میرا مشورہ ہے اگر آپ کے پاس طاقت بھی ہو کل 7 10واں چہلم کی، پھر بھی اپنے گلی محلے میں یتیم بیوہ عورتوں کو دیکھو، یہ جو پیسہ آپ نے کل 10واں ساتہ چہلم سالانہ ختم یا محفل پہ لگانا ہے، چشتی کو بلا کے تقریر کروانی ہے، اس سے بہتر ہے آپ کسی بیوہ عورت کو دے دیں، کسی یتیم بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، اس کی شادی کروا دیں، کسی یتیم بچے کو تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیں۔ میں ایک بات یہاں پر ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کر کرنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری رات محفل نعت کروانے والا نعتیں سنتا رہے اور فرض نماز ادا نہ کرے تب بھی اس کی محفل بیکار ہے، ساری رات محفل نعت کرائے، سخاوت کا انبار لگا دے، یہ جتنے بڑے بڑے ڈرامے باز نعت خواہ ہیں ان کو نوازتا رہے، نوٹ نچھاور کرتا رہے، اگر محلے میں ایک بیوہ عورت بھوکی سو گئی، ایک گھرانہ یتیموں کا بھوکا سو گیا، تو تمہاری ساری رات کی محفل نعت کا تجھے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ان کے اوپر سخاوت کر رہا ہے جو پہلے اتنے مالدار ہیں، جن کے پیٹ پہلے بھی نہیں بھرے، اب بھی نہیں بھرنے، مرنے تک بھی نہیں بھرنے، تو محلے کے غریب یتیم مسکین۔ اب یہاں پر جو بات اصل میں نے پہلے شروع کی تھی اس کے اوپر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ محفل نعت کروا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ بھائی جان، آپ کو محفل نعت کروانے سے جنت کا ٹکٹ حاصل نہیں ہوگا، بے شک پاکستان کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں، اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ نماز ادا نہیں کرتے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آج رات کو میں نے محفل نعت کروا لی ہے اور میں نے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لی ہے۔ اس طرح جنت کے ٹکٹ حاصل نہیں ہوتے، اس طرح نہیں ملیں گے۔ جو ارکان اسلام ہے ان کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ ضروری ہے ارکان اسلام۔ نہ آپ نماز پڑھیں، نہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، نہ آپ صحیح طریقہ سے روزہ رکھیں، تو سال میں ایک مرتبہ محفل نعت کرا لی تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں محفل نعت کرانے والے اور ان کے پاس نقیب اور ثنا خان جو پہنچتے ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، تو آپ دیکھیں
ان کی تعریفوں کے تانتے کتنے باندھے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ چلو کسی عالم نے تو بات کی، میں اپنے استادوں کی نظر کرنے لگا ہوں، ان سے میں نے دعا لینی ہے، کسی مفتی صاحب کی یہ بات نظر کرنے لگا ہوں، یہ میری اصلاح فرمائیں گے، یہ بات تو بجا ہوئی۔ تو جب نعت خواں کہے یہ شعر میں فلاں چودھری صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں، اس نظر کا مطلب کیا ہے کہ اب میں نے آپ کے طرف متوجہ لوگوں کو کر دیا ہے، آپ اس کی نظر اتاریں۔ نظر کیا اتارنی ہے کہ اب میں نے آپ کی نظر کی ہے تو آپ جیب ہلکی کریں اور میرے اوپر اب نظر پھینکیں۔ کس کی محبت بیان ہو رہی تھی؟ حضور کی۔ تو توجہ کس کی نظر کر دی؟ چودھری صاحب کی، چیمہ صاحب کی، چیئرمین صاحب کی۔ تو ہم وہاں پر کس کی توجہ لینے گئے تھے؟ حضور کی۔ کس کی رحمت لینے گئے تھے؟ اللہ کی۔ تو ہماری توجہ کس کی طرف کر دی؟ چودھری صاحب کی طرف۔ میں باتیں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی کہیں بیٹھے آپ بھی بیان کریں۔ جب آپ کے سامنے اشتہار آئے، کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ آ جائے یا دائیں بائیں، بھائی جان کسی عالم دین کو بلاؤ، وہ آپ کو قرآن سمجھائے، وہ آپ کو فرمان سمجھائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی جان، اگر ساری رات آپ نے محفل نعت کروا کے لوگوں کو نعت کی طرف متوجہ کرانا ہے، حضور کی محبت سے کون دور جا سکتا ہے؟ ہم تو حضور کی نعت سننے کو تیار ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے سنواؤ جن کا شریعت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو، ایسے لوگوں سے نعت سنواؤ جو شریعت کے تابع ہوں۔ اور یہ دیکھیں دور حاضر میں پڑھنے والے بھی بڑے عجیب قسم کے پڑھ دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا عجیب سا کلام میں نے اگلے دن بھی سنا ہے، اکھیاں مدینے رہ گئی ہیں، اکھیاں مدینے رہ گئی ہیں، اور جدو تیریاں اکھیاں مدینے رہ گئی ہیں تے تو بے وقوفا پاکستان کی لینا ہے، تم بھی اتھے ہی رہنا سی۔ پڑھنے والے بھی عجیب عجیب قسم کے لفظ پڑھتے ہیں، تو ساڑھے سننے والے آگے سے بڑی محبت سے پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور نعرے بھی مار رہے ہیں، کئی تو آگے اتنے تماشبین ہوتے ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دف منع کر دیں، بھائی دف نہیں بجانی، یہ ڈھول نہیں بجانا، تو کمیٹی کے لوگ کئی محفل نعت کروانے والے علماء کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بھائی جان علماء کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہو تو طلاق کے مسئلے بھی ان سنا خانوں سے پوچھا کرو، بھائی جان جنازے بھی ان سنا خانوں سے پڑھایا کرو، بھائی جان جب ختم کا مسئلہ آئے تو تب بھی انہی سے ختم بھی قرآن کا انہی سے پڑھایا کرو، جب تمہارے بچے کے مسائل پیدا ہوں شرعی تو تب بھی ان سے پوچھا کرو۔ ان سے کیوں پوچھتے ہو جن کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہو؟ ہمارا تو کام ہے صرف قرآن سے بات کرنا یا مصطفیٰ کے فرمان سے بات کرنا۔ آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں، اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے زکوٰۃ کا، اس نے ادا کرنا ہے، کتنے لاکھ؟ 5 لاکھ۔ اگر وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں نکالتا، وہ 5 لاکھ روپیہ اگر وہ نہیں کسی غریب یتیم اور ضرورت مند مدرسے کے طلباء کو، اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں، مستحق ہیں، حقدار ہیں، اگر ان کا حصہ ان تک نہیں پہنچاتا تو وہ کون کھا گیا؟ بتائیں نا کون کھا گیا؟ صاحب مال ہی کھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کثرت کے ساتھ صاحب مال لوگ زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ یہ حصہ نکالیں، میں تمہارے مالوں کو پاک کر دوں گا، تو پھر کیوں نہیں نکالتے؟ اپنا مال پاک کرو۔ یہاں پر پاکستان میں جو ٹیکس نہ دے، کہتے ہیں جی اب اس مرتبہ حکومت نے منی وائٹ کرنے کے لیے یہ پروسیجر دیا ہے، اگر آپ کے ہاں 5 کروڑ ہے تو
آپ بس تھوڑے سے پیسے جمع کرائیں 2-3 لاکھ، آپ کی ساری منی وائٹ ہو جائے گی، جتنی پیمنٹ ہے آپ کی وہ ساری گورنمنٹ کے کاغذ میں آ جائے گی، آپ اس کے بعد پرسکون رہیں، بینک آپ سے نہیں پوچھے گا، گورنمنٹ آپ سے نہیں پوچھے گی۔ ارے گورنمنٹ کا فکر کرتے ہو، اس نے تو صرف 2.5% کی بات کی ہے۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے، جس نے دیا ہے وہ دی رات کٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی آیا، حضرت سالب بن حاتب حضور دی بارگاہ چاہے، حضور دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے مال وچ کثرت فرمائے۔ حضور نے فرمایا تم منو نہیں ویندا، اگر میں چاہواں اللہ دی بارگاہ یہ کہہ دیا کہ اے پہاڑ جڑا ہے یہ سونا بن کے میرے نال چلے، پر منو یہ نہیں چاہیے۔ تو جنہ اللہ تینوں عطا کیتا ہے شکر کر، شکر وچ ہی بہتری ہے۔ کدے وچ بہتری ہے؟ شکر وچ۔ چپ کر گیا۔ پھر ایک دفعہ انہیں عرض کی تھی حضور تسی میرے واسطے دعا فرماؤ۔ میری سرکار نے فرمایا سالب شکر وچ رہ، اے وچ بہتری ہے، حضور تسی دعا فرما دیو۔ حضور نے فرمایا میں تیرے واسطے بہتر کہہ رہا ہوں، چپ کر گیا۔ پھر ایک دفعہ نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی حضور میرے واسطے دعا تسی ضرور فرماؤ، میرے مال وچ کثرت ہوے۔ حضور نے او دے واسطے دعا فرمائی، تو پھر ان دعا ہوئے حضور دی تو آڑی سبحان اللہ تے بڑی پیاری ہے، آواز بس تھوڑی ہے، دعا ہوئے حضور دی ہے۔ حضرت عثمان غنی واسطے دعا کی تھی نا سرکار نے، اج بھی مدینہ شریف حضرت عثمان غنی دا لنگر لوکاں تک پہنچدا پیا، اج بھی خرچ ہو رہا ہے۔ حضور نے دعا فرما دی تھی، 16 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جناب حضرت سالب بن ابی حاتب، ادیاں بکریاں چینہ اضافہ ہو گیا، مال چینہ اضافہ ہو گیا، بڑا ہی اضافہ ہو گیا، گنتی میں چینہ ہوں دن با دن اضافہ ہوندہ گیا، اتنا اضافہ ہویا۔ پہلا انہیں ایک نماز چھڑی نہیں سی ہوندہ، 2 پڑھن 3 پڑھن آ جائے، 4 پڑھن آ جائے، 5 پڑھن، اس ترتیب نہ ہولی ہولی 2 چھٹ گئیاں، 3 چھٹ گئیاں، پہلا فجر گئی، پھر ظہر گئی، پھر عصر گئی، پھر آہستہ آہستہ مغرب بھی گئی، پھر عشاء بھی گئی، بھیڑ بکریاں چرانیاں کرنیاں۔ ایک وقت آیا پھر صرف جمعے دے جمعے ہوندہ سی۔ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا اے صحابہ سالب بن حاتم نماز پڑھن نہیں آ رہا، خبر لو حضور دا مال بڑا ہو گیا ہے، او مدینے تو باہر انہیں ڈیرہ لا لیا ہے، او تے سارا دن اپنا مال چراندہ ہے، کائنات لیو او جمعے دے جمعے ہوندہ سی۔ پھر ایک وقت آیا جمعہ بھی چھوٹ گیا، ادھروں رب دا حکم آ گیا، زکاة دا آرڈر آ گیا۔ میری سرکار نے چند افراد منتخب فرمائے تے سرکار نے نام دسے، جاؤ فلاں بن فلاں بن فلاں تے جاؤ جا کے سالب بن حاتب نوی آکھو زکاة ادا کر، اپنے مال دا حساب کر تے اللہ دی راہ دے، اللہ دی راہ دے، اللہ دی راہ دے، تو اللہ دا حصہ ادا کر دے۔ صحابہ گئے، 2-4 صحابہ چلے گئے، انہیں جا کے انہیں مصافہ کیتا، صحابی نو آکھیا اے حکم آ گیا تے سرکار نے تیرے وال ٹورے ہے، اسا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کو بھی جانا ہے، تو اپنے مال دا حساب کر تے ایدی کی کڈ
زکات کی کڈ زکات انہیں آخیا تسی انج کرو او جنہ ہوراں کول جانا ہے نا تسی انہاں کولوں حصہ لے آو زکات دا مال لے آو تو پھر تسی میرے کو آئے جو انہی دیر نو میں حساب کر لینا اے اصحاب چلے گئے کہ اور صحابی ہے او دا نا جنابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو کائنات لیو اصحاب کہے او دے کل اونٹ سن بہت زیادہ انہا جا کے جدو حکم رسول سنایا او صحابی کہنے لگا تسی بیٹھو ہوں نہیں جڑی اچھے اونٹ نے میں کڈ کے لیا نا تسی ہوں نہیں لے جاؤ حضور دی بار گج جا گئے میری طرف میرا مال پیش کر دیا جے کائنات لیو او صحابی نے چند اونٹ صحت مند تندرست صحت مند اونٹ لے کے آ گیا اندر لے جاؤ اصحاب نے آکھیا جڑے لین آئے سن انہوں کہن لگے تو ساڈا بھائی ہے تو سب نالو عمدتی اللہ اونٹ دے رہی ہے درمیانے دے دے نصاب ہی پورا کر لے پورا کر کے درمیانے دے دے انہیں آکھیا نہیں جیڑی چیز میں اللہ دی راہ دے دینی ہے میں جانا میں اللہ تو اللہ دیوان اللہ زندہ آباد لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا توجہ ہوگی ادھر اونٹ لے کے تے دیگر کلو زکاة لے کے نا ایڈے دو ترے چار صحابی نے پھر سالم بن حاتب کو لا گئے آگے کہنے لگے بھی ادھر اسی ہو آئے ہیں تے تو دس اپنا حساب کر لے تے دے اپنے مال وچوں اپنے نصاب چو زکاة انہیں آکھیا ہو تسی انج کرو ہون جاؤ تے پھر کس دن آیا جائے میں دے سارا گن نہیں پایا حساب نہیں کر سکیا تے تسی جاؤ تے پھر آیا نہیں انہاں جا کے سرکار دی بارگاہ دس دیتا چند دن گزرے سرکار نے ٹوریا آیا انہاں نو آندا ہے ان میں مال دیاں گا تے پھر ہی نظام چلے گا کہ ان میرا اتنا مال ہے تے میں او دے وچوں ہونے دا مطلب ہے 100-200 جانور کٹ دیا مال ہی اینا سی مال ہی اینا سی اوہو وچو 100 جانور کٹنا پینا ہے 150 کٹنا پینا ہے 200 کٹنا پینا ہے اوکھا تے کام بڑا سی او دے واسطے جڑا سوچے میرے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی جڑا یہ سوچے یہ تے بڑا کٹ جانا ہے وچوں انہوں نے کہا تسی جاؤ پھر کرانگے گل او صحابہ نے آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دے واسطے ہلاکت ہے او دے واسطے ہلاکت ہے او دے واسطے ہلاکت ہے اوہ لوگوں اللہ دا قرآن آ گیا اللہ فرمایا او جنہ پہلا کھیا سانو مال لبے تے اسی اللہ دی راہ تے خرچ کرانگے کائنات لیو پھر انہوں نے اپنا عہد توڑ دیتا نہ اس طرف آ سکے کائنات مسلمانوں سالم بن ادھر رشتہ دارہ نے جا کے جدو دسیا رب دا قرآن آ گیا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے کہ تو سرکار نو ناراض بھی کیتا ہے جا جا کے سالم بن حاتب جا کے سرکار دی بارگاہ اپنے حساب دا مال کٹ گئے زکاة ادا کر کیا وہ مال لے کے آیا حضور نے فرمایا چلا جا تیرے لی ہلاکت ہے
چلا جا. سرکار نے قبول نہیں فرمایا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں لے کے آیا. آپ نے کہا جڑا مال حضور نے قبول نہیں کیتا میں کون ہونا. پھر حضرت عمر فاروق کے دور لے کے آیا. حضرت عمر نے قبول نہیں فرمایا. حضرت عثمان غنی کے دور لے کے آیا ہے, آپ نے قبول نہیں فرمایا. حضرت عثمان غنی کے دور میں دنیا تو چل بسے. کئی بندے وہ غریب آ جان, یتیم آ جان, مسکین آ جان تو پھر آمین سجنا دروازے تے غریب مسکین یتیم آ جائے تے جملہ کہنا پھر آمین. طاقت بھی ہوئے سارا کچھ ہوئے تے آکھے پھر آمین. اے ویکھی کدلے پھر تیرے واسے دروازہ بند ہی نہ ہو گیا ہوئے. اے لفظ پھر ہی تینوں لے نہ ڈبے. اے لفظ پھر ہی تینوں پھر نہ دیندہ رہے. اے تینوں پھر تو پھر وچ نہ لے ہوئے, پھیریاں چ نہ لے ہوئے. اس لئی پھر دی گل نہ کریا جے. جنہ کر سکتے ہو جو ہے وہ کرو تے زکات ادا کرنی ہے تے پوری کرو. پوری جیدے کول 52 تولے چاندی ہے وہ زکات کڈے. 7.5 تولے سونا ہے وہ زکات کڈے. یا دی مالیت وچ پیسے نے وہ زکات کڈے. پلاٹ لے اے پلاٹ دی نیت سی کہ اے دے چ مینوں پرافٹ آئے گی, میں کل نوں ویچاں گا, انہوں زکات پیندی ہے ضرور کڈے. تے جے لے ہے کہ انہوں میں بنانا ہے اپنے لیے میرے واسطے وے تے پھر زکات نہیں پیندی. تساں ایک پلاٹ لے ویچن واسطے کہ اے پلاٹ ہے میں دے چوں منافع حاصل کراں گا, تو آڈی نیت 5, 10, 15 دن بعد یا 3 سالہ بعد, 3 سال تھی زکات دیندے رہے ہو, 3 سالہ بعد تو آڈی نیت بن گئی ہے کہ اے پلاٹ میں اپنے فائدے واسطے رکھنا ہے, اے منو میری رہائش واسطے چاہیے ہے. تساں نیت کر لیے کہ انہوں میں خود استعمال کرنا ہے تو پھر انہوں دوبارہ زکات نہیں پیندی. جڑی ضرورت ہے انہوں نہیں, جدی نیت کر دے ہو. اے لوکاں نے اپنے کاروبار دیا مشینہ رکھیاں نے او دے جو پرافٹ حاصل کر رہے ہیں, مشینہ نو زکات نہیں, جڑی پرافٹ آ رہی ہے نا انہوں زکات ہے. سمجھ آ رہی گل دی؟ تواڈے مکان نے 2 مکان نے 5 مکان نے 10 مکان نے 20 مکان نے او دا کرایہ آ رہا ہے. بھائی جان مکان نو زکات نہیں, جڑا کرایہ آ رہا ہے نا پرافٹ انہوں زکات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑھے بندے کٹ دے نہیں, توجہ ہی نہیں. اے ساؤنڈ آ لیا ساؤنڈ لائے ہے, اے ساؤنڈ دے ڈبیاں نو زکات نہیں, مشین نو زکات نہیں, گڈی نو زکات نہیں, جڑی انہوں پرافٹ آ رہی ہے نا انہوں زکات. یہ بڑے بریکی دے چھوٹے چھوٹے مسئلے نے, ساڑی قوم انہوں سمجھنا چاہتی نہیں. بالخصوص محفل نعت کرانے والے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اگر وہ سمجھے تو پھر دینی پڑے گی, لیکن وہ دینا نہیں چاہتے, وہ خود کھانا چاہتے ہیں, اپنی ازواج اولاد کو ان کا لباس لے کر دینا چاہتے ہیں, یا نعت خانوں پر صرف پھینکنا چاہتے ہیں. میریاں گلاں پاکستان دے بڑے بڑے 2 نمبر پیرانوں تے نعت خانہ نو تے انیاں کوڑیاں لگ دیاں نے, وہ تے روزانہ بیچارے مصلی وچھا کے 2 نفل پڑھ دے ہوں گے, کدن چشتی مرے تے ساڈی جان چھٹے. لیکن میں اپنے آخری ساہ تک بھی حق دی گل میں ہمیشہ بیان کر دیا رہنا ہے. قرآن تے فرمان نو ترجیح دیو. آخری گل کرنے کا بس توجہ دیا جائے. یہ بھی نہیں کہ تسی ہر سال حج تے ٹرے رہو, عمرے کری جاؤ تے غریباں یتیماں وال تہاڈی توجہ ہی نہ ہوئے, گلی چ بھکھے مار جان تو تسی حج تے ٹرے ہو. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ تسی عمرے تے ٹرے ہو, حج تے ٹرے ہو. وہ غریب آدمی حاجی صاحب چلے ہو, پھر جی چلے ہاں مبارک ہوئے. حاجی صاحب اس غریب نو جفا مار کے ملتے رہے نے, پر یہ نہیں پتا یہ 2 دن گھر وچ دے فاقے چلن رہے نے. تیرے حج نو رب نے کی کرنا جے گلی دے غریب بندے فاقیاں چ مر گئے.
اے اللہ دی قسم جڑیاں گلاں میں تہاڈے نال کر رہا اصل تقریر اے وے اصل تقریر۔ ایک اللہ دے بہت بڑا نیک مقرب بندہ حضرت سلمان بن ربی رحمت الرحمان بغداد شریف کے اندر رہن والے، کائنات علیو ساری زندگی محنت مزدوری کر دے رہے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کر دے رہے کہ میں پیسے جمع کر لواں، میں حج بیت اللہ کرنا ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، میں حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرانگا۔ حضرات مال جمع کر دے رہے تے جدو مال نہ جمع ہو گیا حج واسطے ارادہ بن گیا، سفر دی تیاری کر لئی، قافلے والیاں دے نال ٹر پے۔ اوے لوگوں جدو قافلے والیاں دے نال چل پے بغداد شریف چو نکلے، کوفے پہنچے، کوفے دی جامع مسجد کے اندر حاجی داخل ہو رہے نے، احرام بننے جا رہے نے، احرام لوگ پہ بن دینے تے جناب سلمان بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تے جدو مسجدیاں سیڑھیاں دے قریب آئے، قریب ایک جگہ تے نظر پئی ایک برقع پوش خاتون جیدہ وجود پورا ڈھانپیا ہویا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ دے کوئی کول ایک چھری ہے تے زمین دے ایک مردار جانور پہ ہے، اس مردار جانور دے گوشت دے ٹکرے پہی کٹ دیئے۔ حضرات انہیں مردار مریا ہویا جانور او دے گوشت دے ٹکرے لے لے تے ٹکرے لے کے اپنے گھر وال چلی گئی ہے۔ حضرت سلمان بن ربی آندے نے میں بھی مگر چلا گیا، میں ویکھیا عورت مکان دے اندر داخل ہو گئی ہے۔ سلمان بن ربی آندے نے کی ماجرا ہے، حلال چھڑ کے حرام نو ترجیح۔ اندر منو اندروں آواز آئی ہنڈیا چلے تے چڑھا دیتی جائے، لکڑیاں جلا دیتیاں جان، لکڑیاں جلائیاں جا رہیاں نہیں، ہنڈیا چڑھائی جا رہی۔ اوہ لوگوں سلمان بن ربی آندے نے میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر ایک چھوٹی جی بچی بول دی ہوئی دروازے تے آئی، باپ تے میرا فوت ہو گیا ہے، برا میرا نہ کوئی وڈا تے نہ کوئی چھوٹا ہے، میرا بھائی ہے ہی نہیں، آج ساڑھے دروازے دے اس ٹائم دے کون آیا ہے؟ سلمان بن ربی آندے نہیں، او بچی دروازے تے آئی آکی آندی ہے کون ہے؟ میں آکھیا اے جڑی عورت ہونی تھوڑی دیر پہلا برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئی ہے، جیدے ہاتھ اندر ایک تھیلا سی گوشت دے ٹکرے لے کے آئی ہے تھیلے دی اندر، اے عورت تیری کی لگ دی ہے؟ اے کون ہے؟ وہ کہنے لگی ہے میری ماں ہے، اے میری والدہ ہے۔ سلمان بن ربی آندے نہیں میں تیری والدہ نال گل کرنی ہے بلاؤ۔ او بچی کہنے لگی میری ماں پردے دار ہے۔ اوہ محفل نات کران آلیو کدی انہیں پردے دارہ دا بھی خیال کیتا جائے، کدی اس مہذب کے رانے دیا مظلوم عورتاں دا بھی احساس کیتا جائے، کدی یتیم بچے دے بچیاں دی بھی احساس کیتا جائے، کدی مدرسے دے طلباء دا بھی خیال کیتا جائے۔ او محفل نات کران آلیو نماز تو دور زکاة دین تو دور کدی انہیں محلے دے یتیمہ دے غریباں دا بھی احساس کریا کرو۔ سنو ذرا مسلمانوں، سلمان بن ربیہ کہیں دینے منو خیال آیا ایڈی پردے دارے تے مردار لیا کے گھر بچیاں نو کھلا رہی ہے۔
ہے بھی پردے دارے شریعت تابع محسوس ہو رہی ہے تے مردار اج کھا رہی ہے کائنات دے لوگوں سلمان بن ربیع آندے نے میں منت کی تھی بیٹی جا اپنی والدہ نو جا کے کہے باہر ایک مسافر آیا گل کرنا چاہتا ہے آندہ میں تیری والدہ نال گل کرنے جاؤ جا کے آکھو او بچی گئی او دی ماں دروازے دی اندر ہی کھڑی ہو کے آندی ہے جی کون صاحب نے میں مسافرہ اے بی بی شرم و حیا دی تو پہ کرے پردے دارے میں سارا ماجرا ویکھیے فلاں جگہ تو ایک جانور مریا ہویا مردارے او دے گوشت دے ٹکڑے تو چھری نال کٹ گئی اپنے تھیلے دے اندر ڈال کے لیا کے گھر دے اندر ہنڈیا چڑھا دیتی ہے تو اپنے بچیانو ایک مردار جانور کھلائے گا بی بی بولی بول کی آندی ہے اللہ دا قرآن آمد ہے جے تو آڈے گل کھان واسطے کچھ نہیں جان پچان واسطے تھوڑا جیا مردار بھی کھا سکتے ہو ساڑے گل کھان واسطے کچھ نہیں ساڑے کل کھان واسطے کچھ نہیں اس واسطے میں مردار لے کے آئی ہوں مردار دا گوشت دے ٹکرے چند سارے لے آندے تے لیا کے ان پکان لگیاں تے بچیاں نو کھلاواں گی پچھوں آواز آئی ماں بڑی بھوک لگی ہے وہ بول کی آندی ہے مسافرہ جا چلا جا میرے بچیاں نو بھوک ستا رہی ہے میں انہاں واسطے کھانا تیار کرنا ہے مسافر جناب سلمان بن ربیع کہندے نے میں آکیا بی بی اتنے لوگ تھے مالدار نے تو کسے کے تذکرہ کر دی کوئی دن صدقہ دے دیندہ زکاة دے دیندہ اگو بول کی آندی ہے میں کیویں منگا میں سید زادیاں سلمان بن ربیع کہی دے رہے اندھنے میری چیخ نکل گئی میرے وجود میں جو تھیلی موجود سی جیدے وچ میں تھوڑی تھوڑی کر کے رقم جمع کیتی سی حج دے سفر واسطے سلمان بن ربیع کہندے نے میں فوری تھیلی کڈی میں دروازہ تھوڑا جا کھلیا سی میں تھیلی اندر کر دیتی میں کہ اللہ بی بی ایک غلام دی طرفوں تھوڑا جیا نظرانہ قبول فرما لیا جائے سلمان بن ربیع آندے نے میرے کو کھان واسطے بھی کچھ نہ رہا میں سارا کچھ ہی جو ایسی میں اس بی بی نو تھما کے سید زادی نو دے کے تے آ گیا آندے نے میں آ کے نہ کوفے دی مسجد نماز پڑھا تے سیڑھیاں تے بواں کئی درد دل رکھن والے لوگ میرے واسطے کھانا لے ہوں میں کھا لواں تے واپسی جان دے سفر واسطے بھی میرے کو کوئی اہتمام نہیں سی اندر میں بیٹھا رہا حج تے لوگ چلے گئے حج کر کے بھی واپس آ گئے جدو واپس آئے نا لوگ حج کر کے اندنے کوفے دی مسجد دے باہر سیڑھیاں دے میں بیٹھا سا لوگ حج کر کے آئے تے سواریاں تو تھلے اتر کے تو میں نے ملن لگے ایک کہنے لگا سلمان بن ربیع
تو ساڈے نالوں پہلا ہی ایتھے پہنچ گیا ہے. ساڈے نالوں پہلا ہی آ گیا ہے. کنا لطف آیا ہے مینا دے اندر، مزدلفہ دے اندر، عرفات دے اندر. کنا لطف، کنا سرور آیا، کنی کیف آئی ہے. دوسرا کہن لگا طواف کر دیا کعبۃ اللہ دا. کنا سونا وظیفہ تو پڑھ رہا سیں، کنا سرور سی، کنا لطف سی. سلمان بن ربیع آندے نہیں اوہ میں تے گیا ہی نہیں، میں تھے ہی ساں. ایک اور سواری تو اتریا، اتر کے آندہ ہے اینا نو تو جھٹلا سکنا ہے پر منو تے نہیں. او ویلا یاد کر جدو قربانی کرن لگا سے اے تیری تھیلی ہے جیڑی تو منو پکڑائی سی، اے لے لے اپنی تھیلی. اینا نو تے جھٹلا سکنا ہے پر منو تے نہیں. اے پکڑ اپنی تھیلی. جدو تو بسم اللہ اللہ اکبر آکھیا میری نظر تھوڑی دائیں گئی ہے، میں پرت کے تینوں ویکھیا تو منو نظر نہیں آیا. میں تیری تھیلی سنبھال کے رکھی ہے. سلمان بن ربیع آندے نہیں میں بڑا حیران ہویا، اے تے اوہی تھیلی ہے جڑی میں سید زادی نو تھما کے آیا. حضرت سلمان بن ربیع آندے نے وہ تھیلی میں دے گیا. بات بڑی لمبی ہے بس سنو. حضرت سلمان بن ربیع آندے نے میں اتھے بیٹھ کے رون لگ پیا. اے مالکا تیریاں کی حکمتانے، تھیلی تے میں دے آیا سا، او کوئی تھیلی ہے، او کوئی ہے سب کچھ مال بھی ہونا. سلمان بن ربیع آندے نے ہویا کی روندیا روندیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، قسمت جاگی، دیدار رسول ہو گیا. جدو دیدار رسول ہویا سلمان بن ربیع نے حضور دی بارگاہ درج کی تھی. حضور ہے سارا کی ماجر ہے. میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاماں تیرا خدمت کرنا منو تے میرے اللہ نو اینا پسند آیا ہے. تیری سخاوت اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئی ہے. اللہ نے تیری شکل دا ایک فرشتہ حاجیاں دے قافلے دے وچ شامل کیتا ہے. لوگوں نو ویندے رہنے سمجھ دے تینوں رہنے. ہن قیامت تک وہ فرشتہ تیری شکل وچ رہے گا. ہر سال اور تیری شکل وچ رہ کے اللہ دے حکم نل تیری طرفوں حج ادا کردہ رہے گا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ساڑھے بندے اج غریب یتیم مسکین ضرورت مند بیوہ عورتاں مظلومہ والوں منہ پھیر بیٹھے نے. ہاتھ بن کے بس جمعے دے موقع درس کرانگا. لچھے دار تقریر نو سنن دی بجائے کوئی عملی تے فکری گفتگو سن کے عمل والے پاسے چل جائے. میں نے پتہ ہے کئی دفعہ میں انہاں جمعہ پڑھن ایتھے ہی نہیں سیال کوٹ ہی نہیں بڑیا جلسیاں تے بھی میں تقریر کرا کوئی علمی فکری اس لحاظ نال تے ساڈے کئی بندے آندے نے چشتی صاحب ٹرکا کے ٹر گئے. او خدا دا نا جے ایک لفظ بھی ٹرکان والا نہیں ہوندا.
اصلاح والا ہوتا ہے یا قرآن یا فرمان والا ہوتا ہے، اس طرف توجہ دیو کہ اسی اپنی زندگی بڑی عجیب قسم کی گزار لئی۔ وہ ایک اللہ دا نیک ولی سی نا، وہ دی بارگاہ چاہتا ہم سایہ آگے کہنے لگا میں نے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو، ساری عمر میری عیسائیت سے گزر گئی ہے۔ انہیں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، گش کھا کے زمین تے ڈگ پہ، جدو ہوش آئے نہ تے آکھیا او کی بنیا، مریدہ نے آکھیا حضور تسی کیوں بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا انہیں تو 70 سال بعد کلمہ پڑھے ہے، وہ تے گیا گا تے جے میری موت واقعہ جو ہو گئی میں تے مسلمان سا، رب نے مینوں پوچھنا 70 سالہ چ لے کے کی آیا ہے، لے کے کی آیا ہے، کی کر کے آیا ہے، تو میں کی جواب دیا گا ہے۔ اس واسطے عملی طور تے اپنی زندگی نے اس پاسے ٹالو، اپنی اولاد دی اصلاح عملی طور تے کرو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ